شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت طلحہ اور حضرت حمہ رضی اللہ عنہ آگے تھے۔ وحشی کی زد میں آگے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر چل رہے تھے کہ وحشی نے پتھر کی بیچی سے بیٹھ کر جو نشانہ مارا اور وہ آپ کے پیٹ میں جا کر لگا۔ آنتیں اور جگر کٹا، آپ نیچے گرے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ وحشی کی طرف گرتے گرتے بڑھے تو وحشی کہنے لگا کہ میں پاگا کہ کہیں میرے اوپر حملہ نہ ہو، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو الٹی آئی اور جان نکل گئی۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کہاں ہے اور حمزہ کہاں ہے؟ دیکھا زندوں میں بھی نہیں اور زخمیوں میں بھی نہیں، میرا چچا۔ کسی نے کہا وہ شہید ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے چچا کی لاش کو دیکھا کہ ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ پھٹا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا اور آنتیں باہر آئی ہوئی ہیں، تو آپ اتنے روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے پر صحابہ بھی رونے لگ گئے۔ سب رو رہے تھے، آپ اتنے زور سے رو رہے تھے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور آ کے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب غم نہ کرو، ہم نے آپ کے چچا کو اپنے عرش پر لکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، وحشی سے کتنا دکھ اٹھایا ہوگا۔ 70 دفعہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ پڑھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وحشی کے قتل کا حکم دیا گیا کہ جو وحشی کو پالے اس کو قتل کرے، لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو وحشی پر بھی ترس آیا کہ قتل ہوا تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ وحشی طائف چلا گیا۔ وحشی کے پاس خصوصی طور پر ایک آدمی بھیجا کہ وحشی اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اخلاق نبوت تھے۔ وحشی کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا، میں نے تو وہ سارے کام کیے ہیں جس پر تمہارے رب نے مجھے دوزخ کا کہا ہے۔ میں نے قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب اور شرک کیا ہے، تو میرا کیا حشر ہوگا؟ اس نے آ کر جواب دیا، آپ نے اس کو دوبارہ بھیجا اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھیجا اور اس کے چچا کے قاتل کے پاس، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گئے۔